ہمارا ٹاپک ہے I welcome first of all of you to the What Does Quran Say series. It was basically Sunday series. Today is Monday. Sorry for that. But hardly matters. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے the month of ذی الحجہ. ذی الحجہ کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اینڈ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں یہ the last month of the lunar calendar ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی پورا سال انتظار کرتے کسی سیل کے لیے، اور سیل کے اوکیزن پر پہ ہم اپنے کافی بلک میں شاپنگ کرتے ہیں، دیوالی سیل ہو یا کچھ ہو. So there are some days in a year، ایک سال میں کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو باقی دنوں کے بنسبت اہمیت زیادہ رکھتے ہیں. جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جس میں ہم بہت ہی زیادہ اسپرچولی ایلیویٹڈ ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ عبادات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہر وقت کا استعمال کرتے ہیں. وہ کون سا مہینہ ہے سال کا جو بہت ہی اسپیشل ہے بنسبت باقی مہینوں کے؟ تو ہمارا جواب ہوگا رمضان. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ہم اس کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ہم تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. ایسے ہی کچھ اور دن ہیں جن کی اہمیت رمضان کے برابر یا رمضان سے زیادہ بتائی گئی ہے حدیث میں، اور وہ ہیں یہ 10 دن جو ہیں چل رہے ہیں ذی الحجہ کے. 5 دن تو چلے گئے، 5 دن رہتے ہیں، بٹ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. یہ 10 دن ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے بس بٹوارے دوش عید، جمعہ یہ کیا بولتے ہیں سیٹرڈے از عید، بٹ وی آر لوکنگ فار عید، رائٹ؟ تو عید سے پہلے جو دن ہے نا اس کا بھرپور استعمال کریں تو ہی ہم عید کو بھی اس کی اسپرٹ جو ہے نا عید کی، اس کی جو عید کی اسپرٹ ہے نا وہ تبھی ہم انجوائے کر پائیں گے جب ہم نے ان 9 دنوں میں ہم نے کچھ بہترین کیا ہو. ٹھیک ہے. سو عید ول ڈیپینڈ آن ہمارے 5 دن کیسے چل رہے ہیں. تو لیٹس forget for now about عید. لیٹس focus on these 10 days of ذی الحجہ. سب سے پہلی چیز قرآن. میں آپ سے یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گی. پہلی چیز 5 پوائنٹس ہے میرے 5 پوائنٹس. پہلی چیز ہے قرآن میں اس پاک مہینے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ رمضان میں کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا درجہ کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رات ہے جب قرآن نازل ہوا. So that makes لیلۃ القدر very special. So what is the speciality about these 10 days؟ یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے اسپیشل کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اٹ ہولڈ سگنیفیکینس، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. Each one of these have their significance. والضحى واللیل والفجر. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم کھاتا ہوں اور 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں.
تو یہ 10 راتیں کون ہیں؟ لیالین عشر، یہ 10 راتیں ہیں 10 ذی الحج کے پہلے دن. یہ اتنی اہمیت کے دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. اب اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپرچونٹی ہے نیکیاں زیادہ کرنے کی اور گناہ دھونے کی، وہ ہے رمضان کا مہینہ. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ there are no days on which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days of the Hijjah. ایسے کوئی دن نہیں ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا زیادہ محبوب ہے. دیکھیے نیک عمل تو ہم کرتے ہیں، آپ کہیں گے اب میں کیا کروں، میں ایکسٹرا کیا کروں، ہم اس پر آئیں گے، لیکن ہم وہ کرتے رہتے ہیں، نیک عمل ہم کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر کوئی میں نے کہا نا کوئی وہ سیزن ہوتا ہے، سیزن آف سیل، ایسی سیزن آف ایمپلیفیکیشن آف ریوارڈس بھی ہوتا ہے. سیزن آف ایمپلیفیکیشن آف ریوارڈس، جیسے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھنا یا چیریٹی کرنا، وہ باقی دنوں میں چیریٹی کرنے سے مینی فولڈ وہ زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک باقی دنوں میں آپ چیریٹی کریں اس پر ایک اجر اللہ دے گا، رمضان میں اگر وہ کریں اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے. تو دس از بیکاز آف دا لو آف اللہ فار دوز ڈیز، رائٹ. اور ایک اور چیز ہمیں بھی اس بات کی کہتے ہیں نا وہ موٹیویشن دینا کہ ان ٹیک گڈ بینیفٹ آف دیز 10 days، یہ بہت اہم ہے. تو میں آپ کو کیا دوں گا، میں آپ کو فری آفر دوں گا، free offer, right? Because I love these 10 days. So free offer is 10x rewards on every good deed that you do. تو normally جو میں نماز پڑھتی ہوں باقی دنوں میں، آج بھی میں وہی پڑھ رہی ہوں، لیکن آج کا جو اجر ہے وہ پہلے دنوں سے زیادہ میگنیفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے جس میں نیکیاں جو ہیں اللہ کو زیادہ محبوب نہ ہو except for these 10 days. تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین 10 دن ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیاں ان 10 دنوں میں بہت پسند ہے. ایک اور چیز، تیسرا پوائنٹ، کہ 9th جو ڈے آف عرفہ ہے، عرفہ جب جو حاجی ہیں وہ عرفات پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے ہیں، اپنی مغفرت مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں. یہ 9th ڈے آف عرفہ ہی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آخری آیت جو ہے نا قرآن کی وہ نازل ہوئی تھی. آخری آیت وہ سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 3، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 3. یہ آخری آیت ہے پورے قرآن کی، اس کے بعد پھر اب اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو I'm extremely sorry. I have this confusion. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ شاید وہ آخری آیت ہے، مگر this is the one of the last verses. One of the کہتے ہیں نا وہ wind up verses جب قرآن اب بس پورا نازل ہو چکا تھا، بس اب ایک اکا دکا کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. This is one of those آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور یہ آیت اللہ نے نازل کی. کیا؟ اے نبی، آج میں نے تم لوگوں پر یہ دین مکمل کر دیا، تم لوگوں پر اپنی نعمت مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو چن لیا، دین. I have chosen Islam the way of life for you. تو یہ اہمیت ہے اس دن کی. رمضان کی لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ کہ اس دن قرآن نازل ہوا، اس رات کو قرآن نازل ہوا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کمپلیٹ کیا. اس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کمپلیٹ کیا. اور اس میں زیادہ جو ہے، زیادہ سے زیادہ ایک اور چیز اہمیت اس میں یہ ہے کہ یہ فتح الباری میں لکھا گیا ہے کہ غالباً یہ اس کی اتنی اہمیت، ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو ہمارے جو فقہا ہیں، ہمارے جو محدثین ہیں، انہوں نے جو کہتے ہیں نا the lesson that they have drawn from it is that کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ ان 10 دنوں کی کیوں اتنی اہمیت ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان 10 دنوں میں سب چیزیں جو دین ہے نا، پانچ چیزیں جو دین کی ہے، توحید ہے، توحید ہے، صلاح ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. the 5 pillars of Islam, right? The 5 pillars of Islam get united
in these 10 days of Zulhajj. ان 10 دنوں میں یہ 5 چیزیں جو ہے مکمل ہو جاتی ہیں. توحید، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا. دوسرا، نماز ہمارا ستون ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس میں. ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ان 10 دنوں میں. ان 10 دنوں میں جس کی بھی ہمت ہے اور جس کی بھی طاقت ہے، اٹس انکریجڈ کہ وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اور عرفہ کا تو روزہ رکھنا ضروری ہے، مطلب ضروری مطلب بہت بہتر ہے. وہ نہ چھوڑے عرفہ کا روزہ. اور لیکن کوئی چاہے تو پورے 10 دن بھی بھر سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو روزہ ہے، سیام ہے، نماز ہے، توحید تو ہے ہی، صدقہ. ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ آپ صدقہ دیں وہ باقی دنوں کے صدقے سے بہت زیادہ اہمیت رکھے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے نے ان 10 دنوں میں بالکل پیسے نہ بچائیں، دے دو اللہ کی راہ میں، جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دے دو. وٹ ایور پاکٹ منی یو ہیو. اگر آپ میں سے کوئی ڈپریس ہو رہا ہے کہ ہائی میں کماتی نہیں اینڈ آل دیٹ، ڈونٹ گو انٹو دیٹ ڈپریشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیڈس دا انٹینشن. اوکے، اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ نیڈ دا اماؤنٹ. اللہ کو اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، انٹینشن کی ضرورت ہے. آپ اپنے جمع کی ہوئی چیز میں سے کچھ بھی آپ گھر کا کھانا پکا کر کسی کو کھلا دیں اس انٹینشن سے کہ یہ 10 دن چل رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں. سوچو، تھنک دیر از آلویز اے وے. ہاں، میں کیا کر سکتی ہوں. تو آلویز ٹرائی ٹو لک فار آپشنز اینڈ دیر شوڈ بی آلویز بی این آپشن ان شاء اللہ تعالیٰ. تو صدقہ کریں. اور 5ویں چیز حج. ان ایام میں حج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے یا رب العالمین. تو یہ جو حج ہے، یہ 5 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے بھی غالباً یہ جو ہمارے محدثینوں نے فرمایا کہ اس مہینے کی اسی لیے ان 10 دنوں کی خاص طور پہ یہ اہمیت ہے. Having said that، اب سوال یہ آ جاتا ہے what to do. اب کیا کریں، ہم کیا کریں ان 10 دنوں میں، اب کرنا کیا ہے. I will share 7 things with you. 7 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں. پہلی چیز، انکریز یور گڈ ڈیڈس. جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال پسند ہے. تو انکریز کریں گڈ ڈیڈس. اب گڈ ڈیڈس کیا ہو سکتے ہیں؟ I would like to learn from you people also. Please help me. Please type in the text box. ہم کیا گڈ ڈیڈس ہم کر سکتے ہیں؟ استغفار. صبرین، اوکے، تھینک یو سو مچ. استغفار، کثرت سے استغفار کرنا، ویری بیوٹیفل. ذکر، اسماء سنگ انکریز ان ذکر کو زیادہ کر لیں ان دنوں. ویری گڈ. استغفار کو انکریز کر لیں، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ذکر کو بہت انکریز کر لیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چیریٹی. پرے آن ٹائم. ویری گڈ پوائنٹ. پرے آن ٹائم. پرے آن ٹائم، یہ بہت بڑی بات ہے. کم سے کم ان 10 دنوں میں ہم لوگ نماز کو پرائیورٹی اگر بنا لیں کہ نماز لیٹ نہیں کریں گے، آن ٹائم ہم پڑھیں گے، تو یہ بڑی بات ہے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ہماری طرف سے اگر ہم کر لیں یہ. اچھا، اور فاسٹنگ. زینب سنگھ، فاسٹنگ، یس. اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ان 10 دنوں میں، وی مسٹ گو فار اٹ. فاسٹنگ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال جس کا اجر اللہ خود دیتے ہیں وہ فاسٹنگ ہی ہے، جس کی کوئی مقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں اس کا. اور پھر اگر عرفات کی فاسٹنگ کر لیں تو یہ تو آپشنل. آؤٹ آف رمضان the best fasting is fasting the 10 days of ذوالحجہ and محرم کا جو ہے 9th محرم and 10th محرم. And there are some other days like شوال کا مہینہ ہے. So there are some months out of Ramadan جو optional fast کے لیے بہت ہی apt مانے جاتے ہیں. So وہ چل رہے ہیں وہ 10 دن fasting. Yes. Water plants, summarize saying feed animals. Very good. Distribute ration kits. راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی کھائیں اور عید کے لیے ان کے لیے بھی چیزیں جمع ہوں. سو یس وی کین فیڈ پیپل. یہ بھی بہت اچھا ہے. لائک ٹیکنگ کیئر آف دا کمیونٹی، لوگوں کا خیال رکھنا. نوافل، انشاء سے نوافل پڑھنا گڈ تھنگ. نوافل میں ہم وی کین ڈو تہجد، رائٹ. یا روشیل از آلسو سیئنگ تہجد، یس. اینڈ نوافل میں تہجد آ جاتا ہے، اشراق کی 2 رکعت آتی ہے، اور ویسے بھی سنت سے ثابت ہے اور مستحب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراق کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ ان کی بہت اہمیت ہے، عمرۃ المقبول کے برابر ان کا اجر ہے. تو 2 رکعت اشراق کی.
اور یعنی وہ آ جاتی ہے 9 سے 11 بجے تک صبح کے، یا سن رائز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم. تو 6 ساڑھے 6 سے ہی آپ وہ شروع ہو سکتا ہے. 6 ساڑھے 6 سے لے کر 11 بجے تک آپ صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاشراق دونوں پڑھ سکتے ہیں. اگر شروع میں پڑھ لی یعنی 6:30 بجے پڑھ لی تو وہ ہے کہ صلاۃ اشراق، اور اگر لیٹ تھوڑی سی پڑھ لی 11 بجے پڑھ لی، نون سے پہلے پڑھ لی، تو وہ ہے صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت. گناہوں سے بچنا، ویری گڈ بشرا، ویری گڈ. ایک اور چیز ہے کہ ہاں مجھے یہ حائفہ یونس کی ایک بہت بڑی بات یاد آ گئی، اینڈ اٹس ویری اسکیری. اس نے کہا یہ جو 10 دن ہے نا اس میں نیکیاں بہت انکریز ہوتی ہیں، مگر یو نو واٹ، اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نا اس کی سزا بھی انکریز ہوتی ہے. سو دیز 10 days are very sacred. Sacred کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مقدس ہے، یعنی یہ ہولی ہے، یعنی ان 10 دنوں کی جو میرا سچی مان لو نا، اللہ کرتا کہ ہم لوگ سب نا ان 10 دنوں کے لیے اعتکاف میں ہی چلے جاتے. مطلب یو نو سم ٹائمز وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیز تھنگس اینڈ انٹرنلائز کی یہ جو کتنے اہم دن ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں. وی کوڈ جسٹ کٹ آف فرام دا ورلڈ فار اے وائل اینڈ دین یو نو فوکس آن دیز 10 days. خیر سو گناہوں سے بچنا، ویری گڈ. اینڈ سمرائزنگ ٹاک ٹو اللہ، اسپینڈ ٹائم اراؤنڈ نیچر، ریفلیکٹ آن آیت، دس از نائس. ٹاک ٹو اللہ، دعائیں انکریز کر لیں. بہت دعائیں مانگے ان 10 دنوں میں، بہت دعائیں مانگے. اللہ بہت قریب ہے، اللہ ویسے بھی قریب ہوتے ہیں مگر یہ 10 دن بہت اسپیشل ہے، تو بہت دعائیں مانگ لے، کثرت سے دعائیں مانگ لے. اور اسپینڈ ٹائم اراؤنڈ نیچر، نائس. یو نو نیچر جو ہے نا اٹ برنگز اس کلوزر ٹو اللہ. نیچر گیوز اس کام، میکس اس کام آلسو. ہمارے جو نروز جو بہت زیادہ کہتے ہیں نا وہ خراب ہو گئے ہیں نا، ہمارا جو ذہن ہے بہت زیادہ، نیچر جو ہے نا اس کو بہت کام کرتا ہے. ننگے پیر صبح یا شام، صبح اور شام بھی اگر ہو سکتا ہے تو وہ کر لیں. اپنے باغ میں چلا کریں، کچھ اس ٹھنڈی کو محسوس کریں جو آپ کے پیروں میں وہ جو محسوس ہوتی ہے. اللہ اس سانس کو ہوا کو محسوس کریں. وی ڈونٹ ٹیک فریش ایئر. ہم تازی ہوا بھی نہیں لیتے ہیں. جو ہمارے کمرے میں سفوکیشن ہوتی ہے نا، ہم کھڑکیاں بھی نہیں کھولتے. باہر جا کر جو ہوا لیں ایک بار، وہ ہوا لینا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور پھر ہوا کو چھوڑنا، اٹ ریئلی ہیلپس، اٹ ریئلی ہیلپس مائنڈ کو آرام دینے میں. ہمارا مائنڈ بہت بزی ہے، بہت زیادہ بزی ہے فضولیات میں، ان چیزوں میں. اینڈ ریفلیکٹ آن دی آیات، ایگزیکٹلی. جب ہم ان پیڑوں اور پہاڑوں کو دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. کچھ ٹائم بس اس نیچر میں بیٹھ جاؤ، کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیے اور بس اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اپنی سارے دل کی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں، کثرت سے دعائیں کریں کہ یا ارحم الراحمین یہ 10 دن میرے لیے بہترین بنا دے. یا اللہ مجھے عبادت کرنی نہیں آتی، یا اللہ میں گناہوں سے پوری میلی ہو چکی ہوں، یا رب آپ مجھے دھو دیجیے، آپ مجھے پاک کر دیجیے میرے اللہ، آپ مجھے صاف کر دیجیے میرے اللہ، آپ میرے لیے چیزیں آسان کر دیجیے میرے اللہ، میرے لیے عبادت کرنا آسان کر دیں. یا اللہ آپ میرے اندر عبادت کا لطف پیدا کر دیں. اللہ میرے اندر عبادت کی محبت پیدا کر دیں. اللہ میرا دل نماز کی طرف کھنچ جائے یا پروردگار، میرا دل نماز سے دور نہ جائے یا اللہ. You know, we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala, even guidance we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. یہ توفیق ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ سے مانگنی ہے. یہ نہ پانک ہے، یہ توفیق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. دین کی دعوت، بشرا اس سے دین کی دعوت دینا، that's pretty good. You know, جتنا آپ اس میسج کو پھیلائیں ان 10 دن، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے باقی لوگ بھی فاسٹنگ کریں. You know, so we should amplify the message of the importance of Dhul Hijjah in our social media circles. تاکہ ایز اے کمیونٹی ہم لوگ ان 10 دنوں کو سیلیبریٹ کریں. ایز اے کمیونٹی ہم ان 10 دنوں کو کی اہمیت کو سراہیں. ایز اے کمیونٹی ہم ان 10 دن کو مل کر ہم اس پہ عبادت کریں. سو جتنا زیادہ پرچار ہوگا اتنی ہی زیادہ ہم بولیں گے انفارمیشن پہنچے گی لوگوں پر، اتنی ہی زیادہ لوگ جو ہیں اویئر ہوں گے اباؤٹ دی امپورٹنس. سو یا دیٹ ول بی اے سائن آف دعویٰ. یو نیور نو، آپ کی کوئی حدیث جو آپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈال رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں، اپنے گروپس میں شیئر کر رہے ہیں، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، کوئی انسان پڑھ لے اس کو اور پھر یو نو عمل کر لے.
So da'wat, yes. Helping the needy, poor and orphans, yes. If we could give charity, اگر ہم charity دے سکتے ہیں یا پھر اگر ہم ان کو visit کر سکتے ہیں اور ان کو اگر ہم کچھ اپنی محبت سے کچھ بنا کر ان کو دیں تو یا کسی این جی او کے ساتھ اگر ہم منسلک ہو سکتے ہیں کسی این جی او کے ساتھ اگر ہم وی کین جوائن ہینڈس ود این این جی او اور پھر آن فیلڈ اگر ہم کوئی کام کریں پتہ اس سے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہم کبھی آن فیلڈ میں کبھی پیکٹس بانٹے نا لوگوں میں وہ مجھے لگتا ہے زیادہ اہمیت زیادہ افیکٹ رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم لوگ اس کا بھی اپنا اجر ہے مگر جو ہم لوگ یہ آن لائن ہم لوگ ٹرانسفرز کرتے ہیں نا پیسوں کا تو وہ ڈسکنیکٹ تھوڑا سا ہو جاتا ہے once we go on ground and help them on ground and work with them with the workers on ground and meet these people and help these people and look into the community ki kya ho raha hai that leaves a long lasting impact on our lives and our mind so maybe kisi NGO ko aap rabta kar sakte hain ki I just want to work as a volunteer مجھ سے کچھ بھی کروا لو جھاڑو دلوا دو کسی کے گھر جانا ہے کچھ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے میں مجھ سے کروا لو وہ ڈسٹریبیوشن کا پیکنگ کرنی ہے میں کر لوں گی کچھ بھی کرنا ہے کہیں جانا ہے کہیں وزٹ کرنا ہے so I would just want to act as a volunteer if you can help me if you can offer accept my offer so that's also a good thing to do if anyone would like to do that اسی طریقے سے listening more and more Islamic lectures and learning more basically listening more کا مطلب ہے learning more yes کسی نے لکھا تھا قرآن کی تلاوت بالکل صحیح قرآن کی تلاوت اس میں ہم لوگ بہت زیادہ کر سکتے ہیں وی کین گو فار ریسیٹیشن آف قرآن تفسیر اگر آپ نہ پڑھیں اس میں کوئی بات نہیں مگر قرآن کی تلاوت کا بھی اپنا اجر ہے اگر قرآن کی تلاوت ہم زیادہ کر لیں 1 2 3 پارے بھی اگر ہم لوگ کر لیں ان 10 دنوں میں پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے تو یس قرآن کی تلاوت ہے avoiding gossip slander backbiting thank you Sheikh Muniba wonderful gossip slander backbiting and یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اٹس لائک ڈیفالٹ broken bucket یا پھر اس کو کیا بولتے ہیں وہ bucket with a hole right جس میں ہم پانی تو بھر رہے ہیں مگر نیچے لیک بھی ہو رہا ہے the leaking bucket رائٹ اور یہ لیک کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نیکیاں تو بہت کر رہے ہیں میں تہجد پہ بھی اڑ گئی میری کمر ٹوٹ گئی میں نمازیں پڑھ رہی ہوں میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں لیکن میری بیک بائٹنگ ختم نہیں ہو رہی ہے اور سلینڈرنگ اور بہتان لگانا اور تکلیفیں دینا اور برائیاں کرنا یہ چیزیں میری ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں سو آئی ایم ایکچولی causing a leakage in my ajr bin whatever. Also, we can give water coolers to someone. I've heard somewhere giving water like a well hand pump and all that it takes a lot of money. So you can give an isolated water jar, insulated, to someone because it's already summer. Yeah, we can have, yes, we can have that. وہ گرمی ہے تو اگر water coolers ہیں کسی کی ہیلپ مل جائے یا کسی کو اگر آپ پانی بنا کر بھی آپ جو لوگ چل رہے ہیں اگر آپ if you want to offer some things to them, that's optional. Yes, we can do any kind of good deeds, right? And meet some relatives. Yes, relatives سے ملنا یہ بھی ایک بہت ہی اچھا اجر کا کام ہے. Talking to friends, talking to relatives, talking to people. Good. Strengthening the kinship relationships. Again, آپس کے تعلقات جو ہیں فرکشن کو دور کر دینا اور آپس کے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانا. It also takes a lot of courage. So definitely, inshallah ta'ala, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. Thank you so much for your beautiful response. So یہ سارے good deeds جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور پھر حج پہ تو ہم نہیں گئے لیکن ہم سب یہاں ہم کر سکتے ہیں جو حاجی جو ہیں وہاں پر کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, وہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. تو ہو گیا گڈ ڈیڈس. دوسرا ہے حج. اگر کوئی چاہتا وہ کر سکتا تھا حج کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج المقبول ہے اچھا حج میں ایک اور چیز آتی ہے. حج المقبول جو ہے نا اس کا پیرالل دیا گیا ہے والدین کی خدمت کرنا, والدین کو محبت سے دیکھنا. سو یس وی کین ڈو سم تھنگ گڈ فار آور پیرنٹس. ان 10 دنوں میں ہم ان کو محبت کا اظہار ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں.
تو حج جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حج مقبول جو ہے وہ جنت سے کم اس کا اجر نہیں ہے. یعنی جو انسان حج کے لیے گیا اور پھر اس کا حج قبول ہوا تو اس کا جو اجر ہے نا وہ جنت سے کم نہیں. سبحان اللہ. لاسٹ ٹائم آئی ڈونٹ نو انڈونیشین مین اس کی نیوز وائرل ہو گئی تھی کہ وہ حج پہ جا رہا تھا. انہی دنوں کی بات ہے. حج پہ جا رہا تھا لیکن کچھ اس کو پرابلم ہو گئی تو اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے وہ. جی تو پھر اس نے مگر کہا نہیں میں تو جاؤں گا. میں نے ساری زندگی کی سیونگز لگا رہا ہوں. مطلب میں حج میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. come out this far. How can you say I'm not going back. اور پھر وہ جو پلین ہے نا وہ اس میں کچھ ٹربولنس آ گئی. پلین کو واپس آنا پڑا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب انجینئرز جو ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ آدمی پھر سے آ گیا. مجھے چلنے دو, لیٹ می بورڈ دا پلین. انہوں نے کہا نہیں وی ہیونٹ لینڈڈ فار یو. ہم تمہارے لیے یہاں نہیں آئے, ہمیں کچھ پرابلم ہوئی تھی سو دیٹس وائی وی ہیو کم بیک. پلیز کوآپریٹ. آپ الاؤڈ نہیں ہیں پلین میں. یہ پھر سے پلین اڑا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طاقت. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے نا تو پھر مطلب ہے کہ کون ہے, کون کنٹرول کرتا ہے سب چیزیں؟ اللہ. ہی از دا کنٹرولر. تو پھر سے اس پلین میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ واپس آ گئے. پلین واپس آ گیا. مطلب پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں ایسا کچھ ہونا کہ پلین واپس آ گیا اور پھر جب وہ واپس آیا تو پائلٹ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جس کو ہم نے روکا ہے, اس کو بہتر ہے تم اس کو پلین پہ لے آؤ کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا پلین اڑنے والا نہیں ہے. یہ قدر اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے. تو اللہ نے ہوائیں بدل دی. اللہ تعالیٰ نے پلین کو اڑنے نہیں دیا. دس از اللہ. فار دیٹ ون حاجی who intended to do the حج. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کرے اس کو حج مقبول مل جائے. سارے وہاں پر جتنے بھی حاجی گئے ہیں. But this is amazing, حج مقبول کسی کو اگر مل جائے نا تو اس کا جو اجر ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورا صاف کر دیتا ہے. And that is why we all should yearn for حج. Sooner the better. ہم لوگ حج کو ڈیفر کرتے ہیں, جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے. نہیں, حج ایک ایسی چیز ہے کہ جوانی میں نا اس کو کرنے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے. اللہ میں پیسے جمع کروں گی, جو ہی میرا وہ اماؤنٹ جمع ہو جائے نا میں حج کے لیے جاؤں گی. تو ایسا ہونا چاہیے. تھرڈ از فاسٹنگ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے سبیل کرے, میرے لیے سبیل کرے, ہم سب کے لیے سبیل کرے کہ ہم حج کے لیے جائیں. اللہ قادر ہے. ٹھیک ہے, یہ پیسہ لے کر نہیں جائے گا. یہ پیسہ ہمیں لے کر نہیں جائے گا. آپ کو کشمیری آدمی کا وہ نیوز سنی آپ نے؟ کشمیری آدمی جو پچھلے 20 سال سے حج ہاؤس جا کر and it really makes me cry. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ is great, right? وہ 20 سال سے حج ہاؤس جاتا ہے اور سارے لوگوں کو بائی کرتا ہے کہ آپ لوگ حاجی ہیں, آپ اللہ کے راہ میں جا رہے ہو. تو and he cries because he doesn't have money, right? اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ within 24 hours 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیسے کا انتظام کرتا ہے اور اللہ سبیل کرتا ہے. کفارہ کے ڈاکٹرز ہیں, they contribute, right? But the thing is 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے حج کی سبیل کر دی. تو پیسہ ہمیں لے کر نہیں جاتا ہے حج کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں حج کے لیے بلاتی ہے. تو آپ لوگ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسی لیے آپ حج پہ نہیں جا پائیں گے. It's never about money. It's never about money, right? It's all about اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. That's all what matters, So Allah is amazing, right? آپ کو جب کوئی چیز ناممکن لگتی ہے نا, آپ بالکل بھی اس ناممکن کو نا اپنی ڈائری سے کاٹ دیجیے گا, کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی پرابلم چٹکیوں میں سالو کر سکتا ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم سالو کرے گا, رائٹ؟ تو کبھی بھی اپنی پرابلمس کو اتنا بڑا مت دیکھنا کہ اٹس انسالویبل. Nothing is unsolvable. Allah subhanahu wa ta'ala can do anything. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ بات اپنے دل پہ لکھ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. Every impossible thing for you, Allah can do that. Right? تو پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اور بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں. اللہ can do anything. Third is fasting. Fasting we can do. ہم فاسٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فاسٹنگ the day of Arafah expiates the minor sins of the 2 years. 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ صغیرہ جو ہے 2 سال کے معاف ہو جائیں گے اگر ہم نے ڈے آف عرفہ صرف ایک دن روزہ رکھا. 9th of عرفہ جو ہے، جو ڈے آف عرفہ عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے ڈے آف عرفہ. ذکر ہاں بہت زیادہ ذکر کرنا، بہت زیادہ ذکر کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ مِنْ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا بہت ذکر کرنا، ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا بہت ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنا ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کنٹینیوسلی اپنی زبان کو نا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ترک رکھ سکتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے ہمارا دماغ جو ہے نا، ہماری زبان اگر اللہ کے ذکر میں رہے نا تو ہمارے دماغ میں اور کچھ نہیں رہے گا، کوئی برائی نہیں رہے گی، کچھ نہیں رہے گا. بیکاز ہمارا جو دماغ ہے نا وہ اس چیز کو پر فوکس کرے گا which is matters the most. اللہ کی یاد matters the most. باقی سب چیزیں جو ہے نا that just throw them out of the window. Literally throw them out of the window. You know, any rubbish kind of things that's going on in your mind. Identify this is all trash. So trash کو full کر دیجئے with Allah ذکر. Recite lot of ذکر. کیا کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت ہے وہ چٹیل میدان ہے اور اس میں جو ہم اگاتے ہیں نا اپنے نیک اعمال سے ہم جو اگاتے ہیں ہم وہ ہے تسبیح، تحمید، تکبیر. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ 4 چیزیں پڑھتے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ he makes the gardens even more lush green in Jannah by our ذکر. تو کہتے ہیں نا ذکر سے اپنے جنت بنا لو، ذکر سے اپنے sow the seeds of the plants that you're planting for yourself in Jannah. ابن باز رحمۃ اللہ کا کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بنائی ہیں اینڈ جو ابن باز کے بارے میں بتایا گیا ہے اب وہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بیچ جو نوالے ہم کھاتے ہیں نا، نوالے جب نوالے کھاتے ہیں نا ان نوالوں کے بھی ان کو ذکر وہ پڑھتے تھے. ان کو نوالا صرف نوالا منہ میں ڈالتے تھے، سوالو کیا، ذکر شروع. دوسرا نوالا کھاتے تھے تو جنہوں نے ان کا کھانا کھایا نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مطلب جتنا انہوں نے ذکر کیا نا وہ اتنے مطلب اتنا آرام سے وہ کھانا کھا رہے تھے کہ ان کا ذکر جو ہے نا وہ سارا ٹائم لے رہا تھا. کھانے کے بیچ میں کون ذکر کرتا ہے؟ وہ کھانے کے بیچ میں بھی ذکر کرتے تھے اور وہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ ان کے بارے میں مانا گیا ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ نابینا تھے. he was blind. جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا نا تو وہ اپنے منہ میں اپنا وہ جو کیفیہ ہے نا وہ منہ میں ڈالتے تھے کپڑا. وہ کیوں ڈالتے تھے منہ میں؟ تاکہ وہ سوال کرنے والے کے سوال پر فوکس کرے اور کچھ ٹائم کے لیے ذکر کے لیے اپنی زبان کو روک لے، تاکہ وہ صرف سوال کرنے والے کی سوال پر فوکس کرے کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے. ان کی زبان ذکر سے رکتی ہی نہیں تھی. اب سوچئے یہ چھن ہنگ تو منگ کے تمہیں وہاں سے کرمت تھی مطلب انہوں نے اپنی زندگی میں you do something deliberately till it becomes involuntary for you. It becomes just natural for you to do ذکر. پہلے انسان کو لگتا ہے میں بھول گئی، پھر سے سٹارٹ کرتا ہے انسان. But then it becomes a part of your being. انہوں نے اتنا ذکر کیا ہوگا زندگی میں ان کی زبان اب رکتی نہیں ہوگی ذکر سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طریقے سے مصروف رہیں. لاسٹ از سیکریفائس.
سیکریفائس ابراہیم علیہ السلام، یہ تو لمبا لیکچر ہو جائے گا. ابراہیم، یہ جو 10 دن ہے یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی نشانی یاد دلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری تو بہت ہی بلند ہے. پہلے وہ کس طریقے سے حق کے لیے اپنے نمرود سے لڑا، اپنے وقت کے بادشاہ سے لڑا، آگ میں تک پھینک دیا، یعنی اپنی جان تک حاضر کر دی. اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور پھر بیٹے کو قربانی کرنے کی بات آئی تو تب بھی پیچھے نہیں ہٹے. یعنی کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ اللہ یو آر آلویز ون، نمبر ون، یو آر آلویز فرسٹ. اور پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ اٹس ناٹ ایزی. ایسا نہیں ہے ان کو اپنے بچے سے پیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی بیوی سے پیار نہیں تھا. کوئی بھی انسان، وہ بھی انبیاؤں جیسا انسان، ایک انبیاء کے جیسا انسان جو بہت ریسپانسبل ہوتا ہے، جو بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ لونگ ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی اور بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. It was very hard for him to leave Hajra علیہ السلام alone in a desert. حتیٰ کہ وہ جب چل رہے ہیں تو وہ ان کی طرف پلٹ کے دیکھ بھی نہ پائے. اور حاجرہ علیہ السلام آپ دیکھیے کیسی بیوی ہیں کہ نعوذ باللہ اپنی باتوں کے تیروں سے ان کو گھائل نہیں کیا اس نے، بلکہ ہمت دی. یعنی بیوی اگر اپنی باتوں سے ہمت دیتی ہے نا، شوہر بہت مضبوط بن جاتا ہے. تو اس نے کہا جائیے آپ، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اینڈ سی دا فیتھ آف حاجرہ علیہ السلام who actually sacrificed Gurmi class. So Hajra alayhi salam, how she actually sacrificed اور فیتھ اس کا سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. feeling Allah with you whenever you're alone نا، سمجھنا چاہیے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے. اللہ is the biggest force with me, right؟ کوئی بات نہیں، ہم سفر پہ چلیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. And then حضرت علیہ السلام how she struggled for اسماعیل علیہ السلام and then struggled، صفا سے مروہ بھاگتی گئی، وہ پانی نہیں ملا پھر بھی بھاگ رہی ہے. ایک بار نہیں ملا، 2 بار نہیں ملا، 3 بار نہیں ملا، پھر تو انسان بیٹھ ہی جائے گا نا کہ یار پانی نہیں ہے. 7 بار کیوں بھاگ رہی ہیں؟ یعنی she was trying her every bit، ہم کہیں گے جتنی میرے اندر جان ہے، ہمت ہے، I'm just going to try، میں رکوں گی نہیں، میں ٹرائی کرنا نہیں چھوڑوں گی. تو بہت سارے لیسنس ہمیں ان میں سے ملتے ہیں. دیٹ از وائی جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام، ان دونوں میاں بیوی کی جو سیکریفائسز ہیں نا اللہ کی محبت کے لیے، کس لیے وہ کر رہے تھے؟ کوئی شوہر کیوں بیوی سے دور ہوگا؟ یہاں تو I'm sorry to cite this example in the midst of this beautiful lecture. یہاں تو کوئی لڑکا ہے، وہ لڑکی کو، اس کو اگر بولیں گے چھوڑ دو اس لڑکی کو، وہ مانتا ہی نہیں ہے چھوڑنا. یا لڑکی لڑکے کو نہیں مانتی ہے چھوڑنے، وہ بولتی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑوں گی مگر اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی، رائٹ؟ تو کوئی کیوں اپنی بیوی کو چھوڑے گا؟ کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے. ان کے اندر اللہ کی محبت اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے سب. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بیسکلی ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان 10 دنوں میں کہ اللہ ہمیں وہ محبت عطا کر جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو عطا کی تھی. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے بندوں کو. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کیوں اس کو اتنی مشکلات ڈالی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون انسان کتنی مشکل اٹھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو چنتے ہیں مشکلات کے لیے. سب سے پہلے انبیاؤں کو چنتے ہیں، پھر انبیاؤں کی فیملیز کو چنتے ہیں، پھر جو نیک لوگ ہیں ان کو چنتے ہیں اپنی مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے. اور ان مشکلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ آسانی دیتے ہیں باقیوں کو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام مشکلات کے بعد کیا ملا؟ ہمیں توحید ملی، وہ ہمارے باپ ہیں. ان سے ہمیں اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے ملے علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہاں سے پھر انبیاؤں کی ایک لائن مل گئی ہمیں ان سے، ان کی وہ ایک سیکریفائس، ان کا وہ کھڑا ہونا نمرود کے خلاف. حاجرہ سے کیا ملا علیہ السلام؟ حاجرہ علیہ السلام سے ہمیں ملا مکہ، مکہ کی آبادی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. مطلب مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی جہاں سے رسول ملے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو مکہ کو آباد کرنا تھا. کون کرتا مکہ کو آباد؟ اسی عورت کا سے کام لیا اللہ نے. مرد سے کام نہیں لیا، مرد سے کام نہیں لیا اللہ نے، عورت سے کام لیا. یعنی عورت کے اندر اتنی پوٹینشل ہوتی ہے. اللہ نے حاجر علیہ السلام سے کام لیا اس کے بچے کے ساتھ، اور مکہ کو آباد کر دیا.
مکہ کی کالونیز بن گئی جب زمزم نکلا. آج ہمارے پاس زمزم ہے. زمزم کی نعمت نہیں ملتی ہمیں اگر ہاجرہ علیہ السلام نہیں ہوتی, اگر اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ نہ ہوا ہوتا, اگر وہ ریگستان نہ ہوتا اور پھر وہاں پہ لوگوں کی آبادی بھی نہیں تھی تب, وہ تو بس اکیلی عورت تھی. پھر لوگ آئے پانی دیکھ کر لوگ آئے, کمیونٹیز بنی, کمیونٹیز بن گئی, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں after so many years down the line we find a boy, a man who was born in Makkah and his name was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it was the response of the dua of Ibrahim alayhi salam, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا, اے اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنانا, یہاں سے ورزق اہلہ من الثمرات, اور اس کے جو لوگ ہیں نا ان کو پھل دینا, ان کو کھانا دینا, give them peace, give them prosperity. ابراہیم علیہ السلام was not alive at the time of رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, but ان کی جو دعا ہے نا it was for the generations ahead. میری جو دعا ہوتی ہے it shouldn't be just for my daughter, نہیں, it should be for the generation, for the ذریہ. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنی ذریت کے لیے دعا مانگو, یا اللہ میں ٹھیک رہوں, میرا بچہ ٹھیک رہے, اور میری ذریت آنے والے لوگ ہیں وہ سب آپ کے ایمان پر رہیں, وہ سب آپ کے دین پر رہیں یا رب. So Ibrahim علیہ السلام taught us to pray for the ذریہ, not just for your individual children but for the ذریہ. یا اللہ ان کو بھی ایسی ہدایت دینا کہ ان کے بچوں کو بھی اپنے ایمان پہ رکھنا. And then the sacrifice of Ibrahim علیہ السلام to Ismail علیہ السلام, اور وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے عید پر how we sacrifice. مگر اس کی پلیز سینکٹی کا اتنا خیال رکھیں کہ جب قربانی کریں اور جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم یہ ایک کس نیت سے ہم اس کو قربان کر رہے ہیں اور کس نیت سے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں. قربانی کا کوئی بھی گوشت آپ کے گھر میں آئے اس کو چھوٹی نظر سے نہ دیکھیں, یہ ہمیں بہت بری عادت ہے. ایم کیا اوس دیتمت, ایمس لٹ دژمژ, ہاں ایم کیا اوس دیتمت, ہاں یہ ٲس أڑج, you know. So please don't do that. قربانی کی کسی بھی چیز کو نیچی نظر سے نہ دیکھیں, اور نہ ہی while you're distributing قربانی کو اتنا کریزیلی ڈسٹریبیوٹ کریں کہ وہیں چھنا میں 4 سونے تو 4 کیا بولتے ہیں نا زران گئی تمنی, تو پورے بیڑ کو کاٹ کر 2 رانے دے دی, ایک کو ایک دوسرے کو دوسری. So don't go that way. ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں, رشتہ داروں میں بھی دیں, غریبوں کے لیے بھی رکھیں. اور پھر سب سے بڑی بات قربانی کا جو یہ ہے اس کی قدر کریں. کئی سارے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ جو اس کی جو باقی چیزیں بچ جاتی ہیں, انٹسٹینز ہیں یا پھر باقی چیزیں جو بچ جاتی ہیں, کئی سارے لوگ ندیوں اور نالوں میں وہ پھینکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس کو دفنائیں, اس کے خون کو دفنائیں اور اس کی چیزوں کو دفنائیں. تو just take care of this is the big thing. It's not just butchering what you can say an animal, it's more than that. And the last جیسا کہ ہم نے کہا چیریٹی, ہاں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں ان 10 دنوں میں, زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں, جتنی بھی آپ کے پاس سیونگز ہیں, جتنا بھی 500 روپے بھی اگر ہے کوئی بات نہیں, جتنا ہو اللہ کی راہ میں دے دو. وہ 500 روپے جو آپ نے اپنے لیے بچا کے رکھے تھے, یا پھر ہو سکتا ہے اپنے لیے کچھ دل کر رہا ہوگا کچھ لانے کا, ہے نا, اور جب آپ 500 روپے اپنا دل کر رہا ہے کچھ لانے کا مگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ 50,000 سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, 50,000 سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی تک کو نہیں پہنچو گے جب تک تم اپنی من پسند چیز میرے راستے میں نہ دو. So it's not just about the cash, it's not about 500 or 5,000, it's about آپ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں دے دیجئے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے من پسند چیز اپنے بیٹے کو اپنے اللہ کی راہ میں دیا تھا. That is the spirit of these 10 days. اپنی من پسند چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. ایک بیڑ کو لا کر قربان کرنا, it is the symbolic, it's a symbolic thing, it's a sunnah. But actually it is the dua of Ibrahim alayhi salam, inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Where Ibrahim alayhi salam said ki my prayer, my sacrifice, nusuki, mahyaya, my life, mamati, my death, everything belongs to Allah. تو یہ صرف ایک بیڑ کو صبح کی 11 بجے لانا اور 12 بجے اس کو ذبح کرنے کی بات نہیں ہے. اٹس اباؤٹ سیکریفائزنگ. جب آپ اس بیڑ کو سیکریفائز کریں نا, ایسا ایکچولی وی ڈونٹ ریئر دا بیڑ نا, ہونا تو یہ چاہیے ہم اس کو پالیں
1-2 مہینہ جب اس کی محبت اور رہے نا، اس کے بعد جب ہم ذبح کریں گے نا، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم اللہ کی راہ میں کیسے کچھ چیز نا سیکریفائس. ہمیں اس بھیڑ سے محبت ہی نہیں ہوتی ہے اشناسن تمس بت وچمت کہ میں کس کو سیکریفائس کر رہا ہوں. سو وی ڈونٹ فیل the knack what Ibrahim alayhi salam felt, not even a bit. But on the contrary, if we could sacrifice anything that we love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for example ہماری نیند، تہجد پہ اٹھ رہے ہیں 10 دنوں، ہمیں نیند سب کو پسند ہے، مگر نیند سیکریفائس کر رہی ہوں میں تہجد کے لیے. بھوک، رائٹ، فاسٹنگ ان دیز 10 days، اپنی بھوک سیکریفائس کر رہی ہوں. مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں کر رہی ہوں. سو دیز آر دا تھنگس جو ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. This was all for today. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. I would just like to have your feedback. I hope it was good. Is there any question that you would like to ask? میم I had to ask. میم اب جن کا مطلب 5 دن کے ٹھیک ہے، تو کیا نیکسٹ ڈے سب یہ فاسٹ کر سکتے ہیں؟ کین وی ڈو اٹ لائک وی مس سم ڈیز نا؟ تو میم I was asking that. ہاں بالکل بالکل بالکل، یس یس یو کین، آف کورس یو کین. ایون اگر آپ 9th ڈے یعنی عرفہ کا روزہ رکھیں اور اگر 5 دن ہے تو اگر وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میم میں نے عرفہ کا سنا تھا کہ میجر سنز بھی اس سے ایکسپیٹ ہوتے ہیں. The hadith says the minor sins of 2 years. اچھا مائنر سنس. جی میم. السلام علیکم میم، آپ ٹھیک ہے اچھے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ شکر الحمد للہ. میم مجھے یہ سوال تھا کہ جس دن ہم لوگ جیسے حج میں ہوتا ہے نا 1 دن پہلے عرفہ کا دن، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے یہاں عرفہ آتا ہے بعد میں، اس کے 1 دن کے بعد، جہاں جب ان کی عید ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے. تو از اٹ نیسیسری کہ ہمارا عرفے کا دن اور ان کے عرفے کا دن ایک ساتھ لائی کرنا چاہیے، یا اکارڈنگ ٹو دا کیلنڈر اٹ شوڈ بی دیئر؟ Actually, Yawm al-Arafah is as per your own lunar calendar. لیکن it is better اگر ہم 2 دن رکھ لینا because we have an option. ایسا نہیں ہے it just has to be 1 day. تو اگر ہم we are fasting اور اگر benefit of doubt ہم دیں اور ہم دونوں دن روزہ رکھیں کہ آج وہاں کا عرفہ ہے اور آج ہمارا عرفہ ہے، we can make it انشاءاللہ. otherwise lunar calendar اپنے حساب سے ہی چلتے، جیسے رمضان ہے نا، تو رمضان بھی شروع ہوتا ہے it also all about moon sighting. تو ایکچولی اپنی جگہ کا دیکھا جاتا ہے. Is it okay? But just to clear that, اگر ہم روزہ رکھ سکیں دونوں دن تو زیادہ بہتر ہے. Just to do away with the probability. میم عرفہ کے دن کے لیے there are particular duas that we need to read or is it just a kind of general دعائیں، ربنا کی ساری دعائیں اگر آپ پڑھیں، ربنا کی دعائیں، اور عرفہ میں بہت ساری دعائیں انسان پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں مانگی ہیں، دعائیں جو مطلب جو ہے ان کی قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ مانگ سکتے ہیں. اور بیسیکلی ربنا کی ایک دعا بک لیٹ آتی ہے، ربنا کی 40 دعائیں ہوتی ہیں اس میں. آپ وہ بک لیٹ اپنے سامنے رکھیں اور خوب ساری دعائیں مانگیں. حسن المسلم میں بھی کئی ساری دعائیں ہیں، حسن الحسین میں کئی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تو جو دعا مطلب مجھے لگتا ہے وہ بہتر رہتا ہے کہ ہم پڑھیں. Do we have any other question? چلیں، آپ میں سے کوئی ہے جو دعا کرے گا؟ آپ کر دیجیے میم. کوئی اور ہے جو دعا کرے گا؟ مجھے اچھا لگے گا. سمرا مہناز، رتبہ، anyone؟ منزا؟ کر لو بھائی، تم لوگ زیادہ نیک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Come on, Zainab, do the duas. Yes, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نسألك كل خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك